الحمدللہ عدد خلق، الحمدللہ رضا نفس، الحمدللہ زینت عرش، الحمدللہ مداد کلمات، سبحان اللہ عدد خلق، سبحان اللہ رضا نفس، سبحان اللہ زینت عرش، سبحان اللہ مداد کلمات، اللہم اغفر لی والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم بارک لی فیما توفی بعد الموت، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب زدہما رب زدہما رب زدہما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اللہ قبول فرما۔ ساتواں پارہ سورہ انعام ہی چل رہی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم والا ہے۔ اور مخلوق کو موقع دیا کہ وہ اپنے دنوی کاروبار میں چاند اور سورج کی روشنی سے ایک معین حساب کے ماتحت منتفع معنی فائدہ، مستفید فائدہ اٹھاتی رہے۔ پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کفر، شرک، ظلم، عدوان اور فسق فجور کو شب و دیجور میں اس کی طرف سے کوئی چاند نہ چمکا، اور نہ صبح صادق کا نور پھیلا، نہ رات ختم ہو کر کوئی آفتاب طلوع ہوا۔ خدا کی ساری مخلوقات ابدالآباد کے لیے جہل و ضلالت کی گھٹا توپ اندھیری میں پری چھوڑ دی گئی۔ کیا گیہوں کے دانہ اور کھجور کی گٹھلی کو پھاڑ کر خدا کریم سرسبز درخت اگاتا ہے، پر انسان کے قلب میں معرفت ربانی کی استعداد کا جو بیج فطرتاً بکھیرا گیا تھا، وہ یوں ہی بیکار ضائع کر دیا گیا کہ نہ ابھرا، نہ پھیلا، نہ پکا، نہ تیار ہوا۔ جب جسمانی حیثیت سے دنیا میں حی و میت کا سلسلہ قائم ہے، خدا زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا رہتا ہے، تو وہ روحانی نظام میں خدا کی اس عادت کا کیوں انکار کیا جائے؟ بے شک روحانی طور پر بھی بہت دفعہ ایک زندہ قوم سے مردہ قوم سے زندہ افراد پیدا کرتا ہے، جس طرح اس نے ہماری دینی زندگی کے مستقر مستودع کا حکیمانہ بندوبست کیا ہے، حیات اخروی کے مستقرد و مستودع کے سامان اس سے کہیں بڑھ کر مہیا فرمائے۔ الحمدللہ یہیں سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ہم خدا تعالیٰ کو اس کے کاموں سے پہچانتے ہیں، یعنی جو کام وہ اپنی قدرت کاملہ سے کرتا ہے، کسی مخلوق کی طاقت نہیں کہ وہ ایسا کام کر سکے، ٹھیک اسی طرح اس کے کلام کو بھی ہم اسی معیار پر جانچ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام وہی ہو سکتا ہے، اس جیسا کلام ساری مخلوق مل کر بھی نہ بنا سکی۔ اللہ کا کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ گویا اس رکوع میں حق تعالیٰ کی صفات و افعال بیان کر کے ان کے تمام مسائل کی حقیقت پر متنبہ کر دیا جن کی تغلیظ گزشتہ رکوع میں کی گئی تھی۔ یا تو جن سے مراد یہاں شیاطین ہے، کیونکہ کفر، شرک، ارتکاب شیطان کے اغوا سے ہوتا ہے، اس لیے اس کی اغوا اضلال سے غیر اللہ کی عبادت کرنا گویا اس کی عبادت۔ ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کا رد کرتے ہوئے دوسری جگہ ارشاد ہے، ملائکہ قیامت میں فرمائیں گے، یہاں مطلب سبحانک انت ولینا من دونہم بل کانوا یعبدون، اتنی آیت آئی ہے کہ ملائکہ، دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ملائکہ قیامت میں فرمائیں گے، ملائکہ قیامت میں فرمائیں گے، جو سورہ ہم پڑھا ابھی اور سورہ آ رہا، جن سے مراد قوم جن لی جائے، جن کے بعض سرداروں سے اہل جاہلیت استناعت و تعارض کیا کرتے تھے۔ نصارہ حضرت مسیح کو، بعض یہود حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا اور جن
رکو ایک، بہرحال وہ خود ہماری طرح خدا کی عاجز مخلوق ہے، پھر مخلوق ہو کر خالق کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ مشرکین ملائکۃ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی پاک ہے شرکت سے اور اس کی شان بہت بلند ہے، ترکیب اور تحلیل سے پھر باپ بیٹی کا تصور وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ جس نے تنہا تمام آسمان زمین بدون کسی نمونہ تسلط آلات وغیرہ کے ایسے انوکھے طرز پر پیدا کر دیا، آج اس کو شرکا کی امداد اور بیٹے پوتے کا سہارا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ تعجب ہے جب کسی مخلوق کو تم حقیقتاً خدا کی اولاد قرار دیتے ہو تو ان بچوں کی ماں کیسے تجویز کرو گے؟ اس ماں کا تعلق خدا کے ساتھ کس قسم کا مانو گے؟ عیسائی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن یہ جسارت وہ بھی نہیں کر سکتے کہ مریم صدیقہ کے لیے نعوذ باللہ خدا کی بیوی قرار دے کر تعلقات کے قائل ہو جائے۔ جب ایسا نہیں تو مریم کے بطن سے پیدا ہونے والا بچہ خدا کا بیٹا کیوں کر بن گیا؟ دنیا کے دوسرے بچوں کو بھی خدا تعالیٰ ان کی ماؤں کے پیٹ سے پیدا کرتا ہے، وہ معاذ اللہ خدا کی نسلی اولاد نہیں کہلاتی۔ یہ فرق کہ کوئی بچہ نفقہ جبرائیلیہ سے بدون توسط اسباب عادیہ کے پیدا کر دیا جائے، دوسروں کو عام اسباب کے سلسلہ میں پیدا فرمائے، ابوت نبوت کے مسئلہ پر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اسباب مسببات ہو یا خارق عادت، سب کو خدا ہی نے پیدا کیا اور وہ ہی جانتا ہے کہ کس چیز کو کس وقت کس طرح پیدا کرنا مصلحت حکمت ہے۔ اس کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کہ مذکورہ بالا صفات کی وجہ سے وہ ذاتی طور پر استحقاق معبود بننے کا رکھتا ہے، اس لیے بھی کہ تمام مخلوق کی کارسازی اس کے ہاتھ میں۔ حضرت شاہ صاحب نے اس کا مطلب یہ لیا کہ آنکھ میں قوت نہیں کہ اس کو دیکھ لے، ہاں وہ خود از راہ لطف کرم اپنے کو دکھانا چاہے تو آنکھوں میں بیٹھی قوت بھی پیدا فرما دے گا۔ مثلا آخرت میں مومنین کو حق میں مراتب ربیت ہوگی، یعنی اللہ کا دیدار، جیسا کہ نصوص کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ بعض روایات کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں رؤیت ہوئی علی اختلاف اقوال، باقی مواضع میں چونکہ کوئی نص موجود نہیں، لہذا عام قاعدہ کی بنا پر نفی رؤیت ہی کا اعتقاد رکھا جائے گا۔ مفسرین سلف میں سے بعض نے ادراک کو احاطہ کے معنی میں لیا، یعنی نگاہیں کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، آخرت میں بھی رؤیت ہوگی، احاطہ نہ ہوگا۔ ہاں اس کی شان یہ ہے کہ وہ تمام ابصار مبصرات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس وقت لطیف کا تعلق لا تدراکہ سے اور خبیر کا سے ہوگا فائدہ، یعنی اگرچہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی بصیرت افروز نشانات و دلائل ہمارے سامنے، یعنی کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی چیز اقسام پر وہ قدرت کا نمونہ، اگر ہم اللہ کو نہ دیکھیں تو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تو دیکھو اللہ، یعنی اگرچہ خدا ہمیں دکھائی نہیں دیتا مگر اس کے بصیرت افروز نشانات و دلائل ہمارے سامنے، جو آنکھ کھول کر دیکھے گا خدا کو پالے گا۔ جو اندھا بن گیا اس نے اپنا نقصان کیا، میرے ذمہ یہ نہیں کہ کسی کو دیکھنے پر مجبور کر دوں، یعنی اپنی آیتوں کو مختلف پہلو عجیب غریب انداز سے اس لیے سمجھاتے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو پہنچا دے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا اللہ، اور ان میں استعداد احوال کے اختلاف سے دو فریق ہو جائے، ضدی اور برفہم، تو یہ کہیں کہ ایسے علوم و معارف موثر مضامین ایک امی سے کیسے بن پڑتے، ضرور مختلف اوقات میں کسی سے سیکھتے رہے ہوں گے، یعنی کہ
कुफार मक्का के बारे में कहते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर पढ़ा कर हमारे सामने पेश कर दिए, लेकिन समझदार इंसाफ पसंद लोगों पर हक वाज़ा हो जाएगा और शैतानी शकूक का शुबहात ज़ायल हो जाएंगे। आप खुदाए वाहिद पर भरोसा करके इसके हुक्म पर चलते रहें और मुशरिकीन के जहर अनाथ की तरफ ख्याल न फरमाएं कि ऐसे रोशन दलाइल व बयानात आप खुदाए वाहिद पर भरोसा करके इसके हुक्म पर चलते रहें और मुशरिकीन के जहर अनाथ की तरफ ख्याल न फरमाएं कि ऐसे रोशन दलाइल बयानात सुनने के बाद भी राह रास्त पर न आए। यानी हक ताला की तकवीनी हिकमत इसकी मुक्तजा नहीं हुई कि वो सारी दुनिया को ज़बरदस्ती मोमिन बना दे। बेशक वो चाहता तो रोए ज़मीन पर एक मुशरिक को बाकी न छोड़ता, लेकिन शुरू से इंसानी फितरत का निज़ाम ही इसने ऐसा रखा कि आदमी कोशिश करे तो यकीनन हिदायत कबूल कर सके। अल्लाह मेरे भी हिदायत यात्रा में से बना, आमीन। ताहम कबूल करने में बिल्कुल मजबूर मुस्तर न हो। पहले इस मसलक की तकरीर गुजर चुकी। आपका फ़र्ज तबलीग अहकाम इलाही का इत्तबा है। इनके अमाल के जिम्मेदार और जवाबदार आप नहीं हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला को लगे कि आपका काम तबलीग करना, बताना, समझाना है, लेकिन एक ही आप जवाब देना, अल्लाह ताला उसे खुद इंसान से सवाल जवाब कर लेंगे। यानी तुम तबलीग व नसीहत करके अपने फ़र्ज से सब दोष हो चुके। अब जो कुफ्र व शिर्क ये लोग करें इसके खुद जिम्मेदार हैं, तुम पर इसकी कुछ जिम्मेदारी नहीं। हाँ, ये ज़रूरी है कि तुम अपनी जानिब से बला ज़रूरत इनके मज़ीद कुफ्र व ताअन्नुत का सबब न बनो। मसलन फ़र्ज़ कीजिए इनके मज़हब की तरदीद या बहस मनाजरा के सिलसिले में तुम गुस्सा होकर इनके माबूदों और मुक्तदाओं को सब व शतम करने लगो। यानी कि दूसरी कौम के भी जो को मानो है अपना बुत को या जो भी चीज़ को मानो है, गैर मुस्लिम या मुसलमान अल्लाह को मानो, या मस्जिद है, मंदिर है, गिरजा है, अल्लाह का जो जे को जे पर यकीन है, मतलब कि जहाँ तक अल्लाह का हुक्म था जहाँ तक वो पहुँचा दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उसके बाद जो ईमान लाया और जो न ईमान लाया, तो अल्लाह ताला कहने लगी कि जो ईमान न लाया, यानी कि जो ईमान न लाया, इस सिलसिला में तुम गुस्सा होकर उनके माबूदों और मुक्तदाओं को मतलब कि तान तसना न करो, जिसका नतीजा ये होगा कि वो जवाब में तुम्हारे माबूद बरहक आप मुहतरम बुजुर्गों की बेअदबी करेंगे। इसलिए न वो को आपको बोलना है, न हम सबको गैर मुस्लिम को बोलना है, न गैर मुस्लिम मुसलमान को। यही में आपस में मोहब्बत रहेगी। आज जहालत से इन्हें गालियाँ देंगे, इस सूरत में अपने वाजिब ताज़ीम माबूद काबिल एहतराम बुजुर्गों की अहानत का सबब तुम बने। लिहाजा इससे हमेशा एहतराज करना चाहिए। किसी मज़हब के उसूल व फ़रों के माकूल तरीक़े से गलतियाँ ज़ाहिर करना या इसकी कमज़ोरी रकाकत पर तहकीकी इल्ज़ामी तरीक़े से मुतनब्बा करना जुदागाना चीज़ है। लेकिन किसी कौम की पेशवाओं और माबूदों की निस्बत बग़ैर तहक़ीर, तौहीन व दिलखरास अल्फाज निकालना कुरान ने किसी वक्त भी जायज़ नहीं रखा। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी बात कहने गए। आज जो दुनिया में इंसान मुसलमानों को तरह तरह से ईज़ा दे है, अल्लाह का निज़ाम कितना अच्छा बनाया हुआ। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अपनी उम्मत को भी पैगाम दे दी। और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह से मोहब्बत रखा उनकी उम्मत, वो कभी झगड़ा लड़ाई फसाद न चाहे। यही लिए अल्लाह ताला जब अल्लाह अहकमुल हाकिम ने खुद कहने लगी कि हम सारे गुनाह को माफ़ कर देंगे, लेकिन मेरे में जो शरीक शिरकत करेगा, यानी जो मेरे शरीक करेगा,
यानी कि मेरी जगह कोई गैर माबूद को पूजेगा तो वो हम माफ न करेंगे। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला जानो, फिर भी कहने लगे कि और माबूदों की निस्बत बगैर तहकीर, मतलब कि कोई भी अपने माबूद को जे को भी माना, पत्थर को, मूर्ति को, जो चीज़ को भी, वो की तहकीर न करना, न कोई इज़ा देना, न गलत अल्फाज निकालना। ये सब को अल्लाह ताला कहिन कि सब से मना कर दी। ऐसे तो दुनिया में अमन चैन मोहब्बत रही। हम अच्छा करेंगे मेरे वो का सिला मिलेगा, जो जैसा करेगा वो उसका सिला मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको दीन पर कायम रखे। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 7वां पारा सूरह नाम। अल्लाह कबूल फरमाए। जो तफसीर पढ़ा, जो गलती सलती हो गई आप लोग भी माफ़ करिएगा, अल्लाह भी माफ़ करे।